Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium School and College, and we are going to start the lecture of English. Chapter number 1, lecture number 75, The Savior of Mankind. The Savior of Mankind, in the previous lecture we have done translation of 4 paragraphs. Today we will start next translation. First we will see the word meaning and synonyms. Words, domains, noun, गलबा. सिनोनिम इसके हैं सुपरमेसी, अथॉरिटी, यानी किसी चीज़ पे गालिब आना, किसी चीज़ पे हुकूमत करना. माउंट, वर्ब, बढ़ा देना, इंक्रीज, बिल्ड अप. रिनाउंस, वर्ब, छोड़ देना. गिव अप, अबंडन, मतलब तर्क कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना. डेलीगेशन, नाउन, वफद, मिशन, इनवॉइस. रेस्ट्रेन, वर्ब, रोक देना, स्टॉप, प्रिवेंट. अबंडन, वर्ब, छोड़ देना. गिव अप, लीव. अबंडन और रिनाउंस दोनों सेम मीनिंग में आते हैं, तो आप इनके सिनोनिम सेम भी कर सकते हैं. पैरिश, वर्ब, जान दे देना, यानी किसी चीज़ के लिए, किसी उसके लिए, अपने मकसद के लिए जान दे देना. डाई एंड बी किल्ड. डिटर्मिनेशन, नाउन, अज़म, रिजॉल्व, फोर्टिट्यूड. फॉरसेक, वर्ब, छोड़ देना. डेजर्ट, लीव. एनकाउंटर, वर्ब, सामना करना, किसी चीज़ का बर्दाश्त करना, मुकाबला करना. मीट, कन्फ्रंट. डिग्निटी, नाउन, वकार, शान शौकत, इज़्ज़त, ऑनर, ग्रेस. एलिवेट, वर्ब, फराज बख्शना, मतलब बुलंदी अता करना, किसी चीज़ को ऊंचाई तक लेकर जाना. रेज, लिफ्ट. डोमेन, नाउन, आलम, दुनिया को कहा जाता है, आलम कहा जाता है. डोमेन, रील्म और एरिया. एवर लास्टिंग, एडजेक्टिव, लाजवाल, ना ख़त्म होने वाला, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. इटर्नल, एंडलेस. एक्नॉलेज, वर्ब, तस्लीम करना, कबूल कर लेना, मान लेना. एक्सेप्ट, एडमिट. थियोलॉजी, नाउन, मजहबी तालीमात. रिलीजियस टीचिंग्स, जो हमारी इस्लाम से मुतल्लिक या जो किसी भी मज़हब से रिलेटेड तालीमात होती हैं, असूल होते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं या बताए जाते हैं, उनको कहा जाता है थियोलॉजी. डिविनिटी. एथिकल, एडजेक्टिव, अखलाकी, मॉरल एंड डिसेंट. नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 5. The period of waiting had come to a close. The period of waiting, इंतज़ार का वक्त, had come to a close, ख़त्म हो चुका था. इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था. His heart, उनका दिल, was overflowing, छलक जाता था. With profound compassion, बेपनाह शफ़क़त. profound मतलब बेपनाह, बहुत ज़्यादा. compassion, शफ़क़त. for humanity, इंसानियत के लिए. His heart, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि उनका दिल इंसानियत के लिए बेपनाह शफ़क़त और मोहब्बत से छलक जाता था. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. He had a pressing urge, वो शदीद ख्वाहिश रखते थे. urge, ख्वाहिश. टू इरेडिकेट, ख़त्म करने की. रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को. सोशल ईवल्स, माशरती बुराइयों को. क्रूएलिटी, जुल्म. एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी को. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे में से गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे. द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टोर्ड विद नबूवत. द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो वक्त आ चुका था या वो लम्हा आ चुका था. व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टोर्ड, जब उनको अता की गई. विद नबूवत, नबूवत, जब उनको नबूवत से नवाजा गया. वो लम्हा या वो वक्त आ चुका था जब उनको नबूवत से नवाजा गया. वन डे, एक दिन. व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी. वन डे, एक दिन. व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, जब वो गारे हिरा में थे, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में थे.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں عبادت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک دن جب وہ غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him، ان کے پاس آئے and conveyed اور پہنچایا to him ان کو the following message، مندرجہ ذیل پیغام of اللہ Almighty، اللہ تعالیٰ کا۔ ایک دن جب وہ غار ہرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ پہلی وحی جو قرآن پاک میں دی گئی ہے، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات وہی بتائی گئی ہیں۔ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ریڈ پڑھ ان دا نیم آف دائی لارڈ، اپنے رب کے نام سے۔ دائی اولڈ انگلش کا لفظ ہے اور یہ اب یور کے میننگ میں لیا جاتا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلوٹ آف کنجیلڈ بلڈ، ایک لوتھڑے سے جمے ہوئے خون کے۔ ریڈ اینڈ دائی لارڈ، پڑھ کہ تمہارا رب از موسٹ باؤنٹیفل، بہت زیادہ کریم ہے یا مہربان ہے۔ ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ ٹاٹ مین، انسان کو وہ سکھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جس نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، مطلب کہ انسان کو علم عطا کیا، جس کی وجہ سے اسے تمام مخلوقات پر برتری دی گئی۔ نیکسٹ ہے the revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. The revelation، نزول of divine message، رب کے پیغام کا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، قرآن پاک کے نزول کا، which continued، جو کہ جاری رہا، for the next 23 years، اگلے 23 سال تک۔ رب کے پیغام کا نزول جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا، had begun، شروع ہو چکا تھا۔ and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen، اٹھ کھڑے ہوئے، to proclaim، اعلان کرنے کے لیے، the oneness of اللہ، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، and the unity of mankind، اور انسانیت کی اتحاد کے لیے۔ رب کے پیغام کا یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نزول جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا، شروع ہو چکا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور انسانیت کے اتحاد کے لیے دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ His mission، ان کا مقصد، was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission، ان کا مقصد، was to destroy، ختم کرنا تھا، the nexus، محور کو، of superstition، توہم پرستی، یعنی لوگ جو وہم کرتے ہیں، برے خیالات دل میں لے کے آتے ہیں، ان کو superstitions، توہم پرستی یا وہم۔ ان کا مقصد توہم پرستی کے محور کو ختم کرنا تھا، ignorance، جہالت کو، and disbelief، اور غلط عقائد کو، and set up a noble conception of life، اور زندگی کے ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا۔ ان کا مقصد توہم پرستی کے محور، جہالت اور غلط عقائد کو ختم کرنا تھا اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا، and lead mankind، اور انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی یا انسانیت کو روشناس کروانا تھا، to the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف، and divine bliss، اور رب کی رحمت کی طرف یا نور ایمانی کی طرف، اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور نور ایمانی کی طرف روشناس کروانا تھا۔ Since this belief، چونکہ یہ عقیدہ was threatening their dominance in the society، the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers۔
Since this belief, چونکہ یہ عقیدہ was threatening, خطرہ بن رہا تھا, their dominance, ان کے غلبے کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے, in the society, معاشرے میں, the pagan Arabs, عرب کے کفار نے started, شروع کر دیا, to mount, بڑھانا, pressure, دباؤ, on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, and his followers, اور ان کے پیروکاروں پر, یعنی ان کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں پر. چونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کے لیے معاشرے میں خطرہ بن رہا تھا, اس لیے عرب کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. They wanted them, وہ چاہتے تھے, to renounce, کہ وہ چھوڑ دیں, their cause, اپنا مقصد, and take to idol worshipping, اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. یعنی کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ اپنا مقصد یعنی دین کی تبلیغ, اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. On one occasion, ایک موقع پر, they sent a delegation, انہوں نے ایک وفد بھیجا, ڈیلیگیشن, وفد, to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, kind and caring uncle, مہربان اور شفیق چچا, ابو طالب کے پاس. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him, انہوں نے ان کو بتایا, to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They told him, انہوں نے ان کو بتایا, یعنی جو وفد آپ حضرت ابو طالب کے پاس آیا تھا, انہوں نے ان سے کہا to restrain, کہ روک دیں, the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو from preaching Allah Almighty's message, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے, اور face their enmity, یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فیس, سامنا کریں, enmity, دشمنی. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روک دیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. یہاں تک کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی, آپ اسے اچھی طرح سے کر لیجئے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.